نعرہ تکبیر، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت۔ میں حفاظ کرام سے گزارش کروں گا جو امام صاحبان ہیں وہ اسٹیج پہ تشریف لے آئیں۔ امام صاحبان علماء کرام جو ہیں وہ تشریف لے آئیں۔ ایک چھوٹی سی رسم رہ جاتی ہے کہ ہم نے مکمل کرنی ہوتی ہے، گل پوشی کی رسم۔ میں حاجی رفیق صاحب سے میں عرض کروں گا کہ حاجی صاحب ہمارے جو آج کے مہمان خصوصی ہے آل رسول سید مراد علی شاہ صاحب کی گل پوشی فرمائیں۔ آئیے ہم ان کا نعرہ تکبیر اور رسالت سے استقبال کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ اب آئیے بیان سے پیشتر ایک نعت شریف اور سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ کریم سید صاحب کا خصوصی خطاب بھی ہوگا، اس کو بھی سماعت کریں گے۔ میں عاطف آصف کو آواز دوں گا کہ وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قُلِ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ارے وقت تصور میں مدینے کی گلی دے محمد کی میرے دل میں بسی ہو۔ محمد کی میرے دل میں بسی ہو۔ اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے۔ اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے۔ قدموں میں تیرے سر وہ میری روح چلی ہو۔ قدموں میں تیرے سر وہ میری روح چلی ہو۔ ارے وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو۔ یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو۔ آقا کا گدا ہوں اے جہنم تو بھی سن لے۔ آقا کا گدا ہوں اے جہنم تو بھی سن لے۔ وہ کیسے جلے جو کہ گناہ میں مدنی ہو۔
وبرکاتہ. یہ تھے آصف آپ کے سامنے نعت شریف سنا رہے تھے. اب آئیے میں جو حفاظ کرام ہمارے یہاں کے ہوئے ہیں میں ان کا نام لیتا ہوں. محمد شاہد سلیم احمد, عاطف قریشی, عاطف شیخ انیس, مومن محمد عزیر, سراج احمد قریشی, شیخ ارباز, شیخ چاند, ابرار محمد اشفاق. یہ طلبہ کرام آ جائیں. اب آئیے بلا تاخیر بیان کی طرف ہم چلتے ہیں. سید صاحب کے ملفوظات سنیں گے ہم انشاءاللہ الکریم. ملفوظات سننے سے پہلے ہم نعرہ تکبیر اور رسالت کی گونج کر لیتے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, 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 سنت. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک چھوٹی سی وضاحت سن دیجیے پہلے. ہمارے قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت نے بہت ہی پیاری توجہ دلائی ہے ہمارے لیے. ہم سب کو چاہیے کہ اس پر ہم عمل بھی کریں. نعرے تکبیر اور نعرے رسالت, یہ اس طرح کے جب ہم نعرے لگاتے ہیں اس پر ہمیں تھوڑا سا غور کرنا چاہیے. ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے توجہ دلائی ہے کہ جب کوئی آتا ہے تو اس کے آنے پر ہم نعرے لگاتے ہیں. چلیے یہ طریقہ کار رہا ہے, لیکن نعرے لگانے والوں کو اپنی نیت پر غور کرنا چاہیے کہ وہ نعرہ کیوں لگا رہے ہیں. کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ کسی کی آمد کے لیے, کسی کی استقبال کے لیے اللہ کا ذکر کرنا جائز نہیں ہے. اگر کوئی شخص آ رہا ہے یا کوئی شخصیت آ رہی ہے اور اس کے آنے کے لیے لوگوں کو پتہ چلے کہ کوئی آ رہا ہے, کوئی بڑا آدمی ہے, کوئی شخصیت ہے, وہ آ رہا ہے, اس کو بتانے کے لیے اگر ہم اب چاہے وہ نعرے تکبیر کی صورت ہو یا الگ سے اللہ اللہ کوئی کہے یا اس طرح کی کوئی دعائیہ الفاظ کہے جس سے مقصد یہ ہو کہ ہم اس کی اطلاع دے دیں کہ کوئی آ رہا ہے, اس کی تعظیم کے لیے یا اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہونے کے لیے, تو اب اس طرح سے اللہ کا ذکر کرنا یہ جائز نہیں. تو لہٰذا جب بھی کوئی آئے اور اس وقت اگر ہم نعرے تکبیر, نعرے رسالت یہ لگاتے ہیں تو ہمیں نیت کیا کرنی چاہیے وہاں پر. کیا واقعی کسی کے آنے کے استقبال کے لیے ہم ذکر کر رہے ہیں تو یہ ناجائز. مقصد یہ ہے کہ ہاں اگر ہم اللہ کا ذکر کریں گے تو اس کی رحمت نازل ہوگی, یا کوئی دعائیہ جملے وہاں پر ہم کہیں گے وہ دعا اس آنے والے کے حق میں ہوگی. جیسے ایک دعا یہ بھی لگائی جاتی ہے کہ مرشدی عطار پر نور کی برسات ہو,
تو یہ دعا ہے، اگر دعا کی نیت کی گئی ہے تو ماشاءاللہ وہ آنے والے کے لیے سارے مل کر کے دعا کر رہے ہیں. یہ دعائیہ الفاظ جو ہیں یہ بولے جا سکتے ہیں دعا کی نیت سے، لیکن کسی کی تعظیم کے لیے، کسی کے استقبال کے لیے اللہ کا ذکر کرنا یا دعا مانگنا یہ جائز نہیں ہے. تو امید کرتا ہوں کہ یہ مسئلہ جو ہے وہ میں سمجھا پایا ہوں گا آپ کو. تو انشاءاللہ نیت کریں آئندہ وقت اگر ہم کسی کے استقبال کرتے ہیں تو اس انداز سے ذکر اللہ نہیں کرے کہ اس کی آنے کی اطلاع ہمیں مل رہی ہے یا اس کے استقبال کے لیے. ٹھیک ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. یا رسول اللہ کہنے والوں کی مجلس ہے، لیکن میں نے یا رسول اللہ کی کتنی بار نعرے لگائے ہیں. تم پاور دکھنا چاہیے تھا. یہاں پر پاور لوم چلتی ہے، دیکھو ابھی یہاں سب بیٹھے اس کی آواز یہاں تک پہنچ رہی ہے، لیکن ہماری اصل پاور تو یہی ہے. وہ پاور ہمیں جو ہے نا ایسی دکھانی چاہیے کہ آپ کی پاور لوم کی آواز دب جانی چاہیے تھی. پھر لگائیں گے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. ماشاء اللہ. وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. ماشاء اللہ. لگ رہا ہے بھائی مالیگاؤں میں یا رسول اللہ کی صدائیں بلند ہو رہی ہے. اللہ کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے. انہی کا مبارک مہینہ ہے اور اس مبارک مہینے میں آیت درود نازل ہوئی ہے. آئیے فضیلت درود سنتے ہیں اور نیت درود بھی کرتے ہیں انشاءاللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو بندہ روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. کتنی پیاری حدیث مبارکہ ہم نے سنی درود پاک کی. آقا کا مبارک مہینہ ہے یعنی شعبان المعظم ہے اور ان قریب ہم آقا کے مہینے سے ہوتے ہوئے ماہ رمضان سے ملنے والے ہیں انشاءاللہ. تو جب آقا کا مہینہ جاری ہے تو آپ نیت فرمائیں کہ جس آقا کے مبارک مہینے میں آقا پر درود بھیجنے کی آیت نازل ہوئی جو ہم روزانہ سنتے ہیں نا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یہ روزانہ ہم آیت سنتے ہیں اور اس کے بعد درود پاک پڑھتے ہیں. یہ آیت مبارکہ اسی مبارک مہینے میں شعبان کے مہینے میں نازل ہوئی. تو نیت فرما لیں کہ روزانہ انشاءاللہ عز و جل 1000 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے اور اس کی فضیلت کو بھی حاصل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. ماشاءاللہ آج کا یہ ہمارا اجتماع جو تقسیم اسناد اجتماع کے نام سے موسوم ہے، جس میں اس کو سمجھانے کے لیے کہا گیا ہے کہ دستار بندی والا. ماشاءاللہ
بہت عالی شان یہ اجتماع منعقد ہوا ہے، آپ سب تشریف لائے ہیں، بہت ہی نورانی محفل اور مجلس سجی ہوئی ہے۔ میں آپ کو آج جو بتانے چلا ہوں وہ یہ ہے کہ اس آج کے عظیم الشان اجتماع کے 3 افراد ہیں۔ ویسے تو یہ اجتماع موسوم ہے دستار بندی کے لیے، اور آپ سب جانتے ہوں گے کہ آج کے اجتماع میں جو اسپیشل پرسن ہیں، جو گیسٹ ہے، جو مہمان خصوصی ہے، اور دوسرے لفظوں میں یوں کہوں کہ جب کسی کے گھر شادی ہوتی ہے تو باراتی جمع ہوتے ہیں، اور اس شادی اور اس محفل اور مجلس کے اہم خصوصی مہمان اسپیشل پرسن 2 ہی ہوتے ہیں، دولہا اور دلہن۔ لیکن میں آپ کو آج بتاتا ہوں کہ آج ہمارے اس اجتماع کے خصوصی مہمان، آپ سوچ رہے ہوں گے دستار بندی والے جن کی آج دستار ہو رہی ہے، حفاظ کرام ہیں اور وہ طلباء کرام جنہوں نے ناظرہ مکمل کیا ہے۔ الحمدللہ آج کے ہمارے اجتماع کے خصوصی مہمان جنہیں ہم دولہا کہیں گے، خصوصی مہمان تو یہ طلباء کرام ہی ہیں۔ لیکن میں آپ کو اس اجتماع میں بتاتا چلوں کہ آج کے ہمارے مبارک بادی کے اہل، قابل مبارکباد اور قابل ستائش 3 افراد ہیں۔ کتنے افراد ہیں؟ 3 لوگ ہیں، 3 قسم کے لوگ ہیں جن کو آج واقعی میں مبارکباد دینی بنتی ہے۔ اب آپ سوچیں گے وہ 3 کون کون ہیں؟ ٹھیک ہے، میں وہ عرض کیے دیتا ہوں، لیکن تینوں کو ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ وہ کون ہے خوش نصیب جنہیں آج اس عظیم الشان اجتماع میں مبارکباد دینی چاہیے، اور وہ افراد، وہ لوگ تعریف کے قابل ہیں، ان کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے، ان کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے، ان کی واہواہی ہونی چاہیے، انہیں مبارکباد دینی چاہیے مل کر کے۔ تو اب آپ کا ذہن جہاں پر گیا ہے اس میں سے پہلا فرد جو قابل مبارکباد ہیں، جن کو مبارکباد دینی بنتی ہے، وہ ہمارے خصوصی گیسٹ، ہمارے وہ طلباء کرام جنہوں نے ماشاءاللہ اللہ پاک کا پاکیزہ کلام قرآن مجید حفظ کیا ہے اور قرآن مجید ناظرہ پڑھ کر کے مکمل کیا ہے۔ الحمدللہ یہ پہلے وہ افراد ہیں جو قابل مبارکباد ہیں۔ اب دوسرے اور تیسرے کو بتانے سے پہلے انہی کی تعریف کر لی جائے، انہی کے بارے میں کچھ جو ہے وہ سن لیا جائے کہ یہ کیوں ہیں قابل مبارکباد۔ مختصر سی جو ہے وہ آپ کو میں وضاحت کرتا چلوں کہ کیوں نہ ہوں۔ یہ وہی طلباء کرام ہیں کہ جب یہ کسی قبرستان سے گزرتے ہیں تو اللہ پاک ان قبرستان پر سے، قبر والوں پر سے 40 دن کے لیے عذاب کو اٹھا لیتا ہے۔ جی ہاں، طلباء کرام کی فضیلت آئی ہے نا، آپ نے سنا ہوگا کہ طالب علم کی فضیلت یہ ہے کہ وہ جس قبرستان کے پاس سے گزر جائے تو اللہ پاک اس قبرستان کے مردوں پر سے 40 دن کے لیے عذاب کو اٹھا لیتا ہے۔ یہ فضیلت تو طالب علم کی ہے جو علم حاصل کر رہا ہے۔ جی ہاں، آج لیکن وہ طلباء کرام گیسٹ ہیں کہ جنہوں نے علم حاصل کیا، جنہوں نے قرآن پاک کو الف سے لے کے یا تک نہیں بلکہ الحمد سے لے کر، الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک اپنے استاد گرامی کے پاس بیٹھ کر کے مکمل پڑھا، سیکھا اور یاد بھی کیا ہے۔ الحمدللہ۔ جی ہاں، تو یہ وہ طلباء کرام ہیں۔ اب آپ سوچیں گے کہ یار یہ کیا خاصیت ہے؟ تو خاصیت کیوں نہ ہو کہ اب آپ خود غور کریں کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے پوری دنیا کے اندر دیکھیں، خصوصیت کے ساتھ میں ہمارے ملک ہندوستان کو دیکھیں، مسلمانوں کی کتنی بڑی تعداد ہے،
جو آج قرآن پاک کی تعلیم سے دور ہے. قرآن پاک پڑھنا تو بہت دور کی بات ہے، قرآن پاک سیکھتے بھی نہیں ہیں. جب آج ہم دیکھیں کہ ہمارے بڑے بڑے آج بزرگ نظر تو آتے ہیں، مگر ان کے قرآن پاک پڑھنے کا انداز کیا ہے، ان کے نمازیں پڑھنے کا انداز کیا ہے، ان کے معاشرے میں رہنے کا، ان کی گھریلو زندگی کا، ان کی معاشی زندگی کا انداز کیا ہے. جی ہاں، میں مخاطب ہوں آج معاشرے کے ان افراد سے جن کی وجہ سے آج مسلم معاشرے پر انگشت نمائیاں ہوتی ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو ہے چار راستے کے اوپر میں، چوراہے کے اوپر میں کھڑے ہو کر کے بیڑی کے سگریٹ کے کش لگاتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہیں پاکی اور ناپاکی کا علم ہی نہیں ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو معاذ اللہ اپنے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں جانتے ہی نہیں بلکہ ان سنتوں کو پامال کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات انہیں نہیں پتہ ہے. جی ہاں، آج معاشرے کے اندر میں ایسے مسلمان موجود ہیں جن پر انگشت نمائی ہوتی ہے کہ یہ ٹپوری ہے، یہ بدماش قسم کے لوگ ہیں. انہی کی وجہ سے معاذ اللہ مسلمانوں کی عزت سلامت نہیں ہے، مسلمان اسلامی بہنوں کی عزت سلامت نہیں ہے. آج معاشرے کے اندر میں ایسے مسلمان موجود ہیں. جی ہاں، ہم غور کریں کہ مسلمانوں کی وہ تعداد موجود ہے جنہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا، جنہیں اسلام کی تعلیمات سے کوئی آشنائی نہیں ہے تو صحیح اللہ پاک کا کرم ہے کہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، مگر آج میں جس بات کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ طلباء کرام جو قابل مبارکباد ہے جنہوں نے الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ میں آ کر کے نہ صرف قرآن پاک کی تعلیم حاصل کی ہے بلکہ آپ اس بینر پر آپ دیکھیں کہ دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ کا مقصد کیا ہوتا ہے. کیا ہمارا کام صرف آپ کے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دینا ہے؟ نہیں، اس کے مقصد کو دیکھیں، اس میں لکھا ہوا ہے بچوں کو قرآن پاک کی درست تعلیم کے ساتھ انہیں با اخلاق اور با کردار بنانے میں مصروف عمل ادارہ ہے. کیسے؟ آپ کو پروف کراتے ہیں. آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ الحمدللہ یہاں پر ثبوت موجود ہے کہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ میں جو طلبہ، جو بچے آپ کے داخلہ لیتے ہیں اور تعلیم حاصل کرتے ہیں ان کا ظاہر سنور گیا ہے. آپ دیکھیں کہ انہوں نے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کی اور ایسی تعلیم حاصل کی کہ آج بڑے بڑوں کو ویسا قرآن پاک پڑھنا نہیں آتا ہے. مخارج کا نام لو تو آئیں بائیں شائیں کرنے لگ جائے گی، یہ کیا چیز ہے. ماہ رمضان ابھی قریب آنے والا ہے اور قرآن پاک کھول کر کے بیٹھ جائیں گے، ان کے بازو میں بیٹھیے سنیے کیسا قرآن پاک پڑھتے وہ. اللہ کی پناہ وہ قرآن پاک جس کے ایک حرف پر پڑھنے پر اتنے ثواب کی نیکیوں کی بشارت آئی ہے کہ ایک ایک حرف پڑھا جائے تو 10 نیکیاں ملتی ہے، مگر دوسری جانب یہ بھی کہا گیا ہے کہ قرآن پاک اپنے پڑھنے والے پر لعنت بھیجتا ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ قرآن پاک کو جیسا پڑھنا تھا، جیسا وہ نازل ہوا تھا، اس کے حق کے مطابق قرآن کو نہیں پڑھا گیا. جی ہاں، آپ ماہ رمضان میں دیکھیں کہ کئی لوگ ہیں، اللہ پاک کا کرم ہے کہ قرآن پاک کی طرف رجحان ہو جاتا ہے، مگر میں توجہ اس طرف دلانا چاہتا ہوں ذرا غور تو کریں کہ آپ نے کبھی چیک کروایا کہ میں کیسا قرآن پاک پڑھتا ہوں؟ کیا میرے مخارج درست ہے؟ میری ادائیگی درست ہے؟ میں پڑھ رہا ہوں تو مجھے ثواب مل رہا ہے یا پھر قرآن مجھ پر لعنت بھیج رہا ہے؟ رمضان میں قرآن پڑھ رہے ہو، رمضان میں تلاوت کر رہے ہو، بجائے رمضان میں رحمت خداوندی کو جمع کرنے کے لعنت قرآن تم پر ہو رہی ہے. غور کرنے کا مقام ہے. جی ہاں، اور آج میں اس بات کی طرف توجہ دلا رہا ہوں کہ ہمارے یہ وہ طلباء کرام ہیں جو اس مرحلے سے گزرتے ہیں کہ صرف استاد کے پاس قرآن پاک پڑھتے نہیں، سند طلباء کرام ہمارے پاس موجود ہے. دعوت اسلامی کے اندر میں یہ نظام ہے کہ ان کا دوران طالب علم ہی بار بار تفتیش کا نظام ہوتا ہے. یہ نظام ہونے کے بعد میں جب ان کا قاعدہ مکمل ہوتا ہے تو ایک فائنل امتحان ہوتا ہے. جب قرآن پاک پڑھتے ہیں ایک پارہ مکمل ہونے کے بعد
اس کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے, اس کی تفتیش ہوتی ہے, ایک ایک حرف کی تفتیش ہوتی ہے, اس کے مخارج درست ہے, اس کی روانگی درست ہے, اس کے صفات درست ہے, اس کی ادائیگی درست ہے, اور معلومات اسے ہے یا نہیں, یہ قواعد کو پہچان پا رہا ہے یا نہیں, ایک ایک پارے کی تفتیش اور جانچ ہوتی ہے. اس کے بعد اسے دوسرے پارے پر پہنچایا جاتا ہے, پھر تفتیش, پھر تیسرا پارا, پھر تفتیش, پھر چوتھا پارا, یوں پورے 30 پارے کی تفتیش ہوتی ہے, اور پھر آخر میں فائنل تفتیش ہوتی ہے. اس کے بعد جا کر کے اسے سند دی جاتی ہے. کوئی عام کام نہیں ہے. تو اب یہاں ہم نے قرآن پاک کی جو تعلیم دی ہے وہ انداز کیسا ہے, آپ اس پر جو ہے وہ غور کریں اور ان مسلمانوں کی طرف دیکھیں جو قرآن پاک پڑھتے تو ہے لیکن ایسا نہیں جیسا اس کو پڑھنے کا حق ہے. تو اب یہ تو بات ہوئی صرف قرآن پاک پڑھنے کی. الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدارس المدینہ وہ ادارے ہیں جہاں پر نہ صرف آپ کے بچوں کو, آپ کے ان کم عمر بچوں کو قرآن پاک کی درست تعلیم دی جا رہی ہے, بلکہ اللہ پاک کے کرم سے دعوت اسلامی آپ کے بچوں کے اعمال اور ان کے عقائد اور ایمانیات کا بھی تحفظ کر رہی ہے. دیکھنا چاہیں گے, دیکھنا چاہیں گے. اب میں طلبہ کرام سے جو ہے نا وہ جواب مانگوں گا. آپ نے الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ میں تعلیم حاصل کی, آپ کو ذہن دیا گیا, اور الحمدللہ دعوت اسلامی میں ہر چھوٹے بڑے کو یہ ذہن دیا جاتا ہے. ان کے ایمان و عقیدے کی تحفظ کے لیے اعلیٰ حضرت کے فیضان سے امیر اہل سنت نے عقائد کو سمجھنا اتنا آسان کر دیا, اتنا آسان کر دیا کہ بچہ بچہ اللہ اور اس کے رسول اور صحابہ کرام, اولیاء کرام علیہم رضوان کی جو ہے تعلق سے کیا عقائد اور کیا نظریات رکھنے چاہیے, یوں جو ہے وہ آسانی کے ساتھ بولتا ہے. عقائد کا علم کوئی آسان علم نہیں ہے. علم دین حاصل کرنے والوں کو پوچھیں, علماء کرام کی بارگاہ میں حاضر ہو, علم العقائد بہت ٹف بیس ہے. ہر کوئی اس میں جو وہ اتنی مہارت جلدی حاصل نہیں کر سکتا, لیکن قربان جائیے فیضان اعلیٰ حضرت پر. الحمدللہ امیر سنت نے یہ فیضان حاصل کیا اور عاشقان رسول میں تقسیم کیا. آپ سب نے بھی سنے ہوں گے, اس اجتماع میں بھی وہ نعرے لگے ہوں گے. کیا نعرہ ہے؟ ہمیں اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے؟ وہ یہ کہ ہمارے آقا سب سے آخری نبی ہے. کیا عقیدہ رکھنا چاہیے؟ سب سے آخری نبی ہے. تو اب میں نعرہ لگاتا ہوں, اب آپ کے بچے دیکھیں اس کا کیا جواب دیتے کہ ان کا عقیدہ کیا ہو گیا. محمد مصطفیٰ, محمد مصطفیٰ, احمد مجتبی, آمینہ کا پیارا, یہ عقیدہ ہے ہمارا. الحمدللہ یہ اعلیٰ حضرت کا فیضان ہے کہ اعلیٰ حضرت نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہم نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ ہمارے آقا محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی ہے, ان کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا. جی ہاں, دعوت اسلامی کے مدارس المدینہ میں آپ کے بچوں کے ان عقائد کا جو ہے وہ عقائد کو سکھایا بھی جاتا ہے, ان کا تحفظ کیا جاتا ہے. اب آپ دیکھیں معاشرے کے اندر میں کس قدر جو ہے وہ گندگی پھیلی ہوئی ہے, لوگوں کے اعمال اور عقائد کے ساتھ کھلواڑ کیا جا رہا ہے. کبھی صحابہ کرام اور اہل بیت کے نام پر دعوت اسلامی آپ کے جو ہے وہ بچوں کے کس طرح سے صحابہ کرام اور اولیاء کرام کے تعلق سے ان کے عقائد کا تحفظ کرتی ہے. سنیے, ہر صحابی نبی, ہر صحابی نبی, ہر زوجہ نبی, والدین نبی. صحابہ کرام کے بارے میں یہ عقیدہ ہمارا ہونا چاہیے کہ ہر صحابی جنتی ہے, کوئی صحابی جہنمی نہیں ہے. یہ میرے اعلیٰ حضرت کا پیغام ہے اور اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے اور ہر صحابی جنتی ہے, والدین مصطفیٰ جنتی ہے, زوجہ مصطفیٰ جنتی ہے, اور حضرت معاویہ بھی جنتی ہے. الحمدللہ یہ عقیدہ اہل سنت کا ہے. اور ہم یہ جب اس بگڑے ہوئے معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں کہ میرا بچہ آج کے اس معاشرے کے اندر میں کہیں شرابی نہ بن جائے, کہیں جواری نہ بن جائے, کہیں جو ہے وہ
अल्लड़ किस्म का ना बन जाए, टपोरी ना बन जाए, इल्म दीन से दूर ना हो जाए, ये मुआशरे का भटका हुआ फर्द ना बन जाए। आज हमें खौफ होता है, डर होता है कि मैं अपने बच्चे को कहाँ भेजूं, इसको अच्छी तालीम कहाँ भेजूं, क्योंकि मैं सुन्नी हूँ, आला हजरत के फैजान से मैं सुन्नी हूँ, मैं हूँ सुन्नी, रहूं सुन्नी, मरो सुन्नी मदीने में, बक़िए पाक में बन जाए तुरबत मदफन या रसूल अल्लाह। हाँ, जमील कादरी सौ जान से कुर्बान मुर्शिद पर, बनाया जिसने मुझ जैसे को बंदा, गौसे आजम का, मैं गौसे पाक का मानने वाला हूँ, मेरा बच्चा भी गौसे पाक को मानने वाला होना चाहिए। मैं ख्वाजा गरीब नवाज का मानने वाला हूँ, मेरा बच्चा भी ख्वाजा का नाम लेने वाला होना चाहिए। तो कहाँ भेजे? आइए दावत इस्लामी की मदरसतुल मदीना में भेजिए, जहाँ उनके अकाइद की इस तरह से हिफाजत की जाती है और बचपने ही से उनके जहनों में और उनके घुटनों में डाला जाता है कि हम गौसे पाक वाले हैं, हम ख्वाजा गरीब नवाज वाले हैं, हम आला हजरत वाले हैं और हम दावत इस्लामी वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप देखें, अब ये तो बात जो मैंने प्रूफ करवाया कि आपके बच्चों के जहनों में, उनके दिलों में ये अकीदा नक्श कराया गया है कि हमने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से क्या अकीदा रखना है। अब उसके बाद आप देखिए दावत इस्लामी के मदारिसुल मदीना के अंदर में आपके बच्चों को प्यारे आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत जो है वो सजाई जाती है, इमाम शरीफ का ताज, सफेद लिबास पहनाया जाता है, या आका की सुन्नतों पर चलाया जाता है आपके बच्चों को। अब ना सिर्फ ये बल्कि उसका एक बेहतरीन फार्मूला जो अमीर अहले सुन्नत ने अता फरमाया है वो है आपके बच्चों की तरबियत के लिए 40 नेक अमाल। जो यहाँ पर बस्ता लगा हुआ है, यहाँ आप देखें कि इस बस्ते पर जो नेक अमाल के रिसाले यहाँ पर रखे हुए, इन नेक अमाल के रिसालों में बच्चों की तरबियत के लिए भी, जी हाँ, आपने शायद कभी उनके बस्तों को खोल करके देखा होगा, उनके बैग को जो वो चेक किया होगा या मदारिसुल मदीना में आकर के कभी जायजा लिया होगा, तो आपको मालूम होगा कि आपके बच्चे 40 नेक अमाल का रिसाला भरते हैं। जी हाँ, वो क्या है नेक अमाल का रिसाला? अगर नहीं देखा है तो अभी आप देख लीजिएगा, इस बस्ते पर आकर के वो रिसाला हासिल कीजिए या अपने बच्चों के बैग में चेक कीजिए कि आपके बच्चे ये 40 नेक अमाल का रिसाला फिल करते हैं। ये क्या है इसमें? जी हाँ, वो ये है कि हम आपके बच्चे को शराबी नहीं बनाएंगे, आपके बच्चे को जुआरी नहीं बनाएंगे। इस रिसाले के जरिए से आपका बच्चा आपका नाफरमान नहीं होगा, आपके हाथ चूमने वाला होगा, आपके जो है आपका बच्चा अपनी वालिदा के कदम चूमने वाला होगा, आपका बच्चा वालिद के हाथ चूमने वाला होगा। जी हाँ, यही तालीम दी जाती है। अमीर अहले सुन्नत ने बच्चों की तरबियत के लिए 40 नेक अमाल का रिसाला तरतीब दिया है और इन्हें अता फरमाया है और इन्हीं के मुताबिक आपके बच्चों की तरबियत की जाती है और इसके नज़ारे आप देखते भी होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, ये शहर मालेगांव के अंदर में कसीर ये तलबाए किराम दावत इस्लामी के मदारिसुल मदीना में पढ़ रहे हैं और इसके नज़ारे आपने कई जलसों में देखे होंगे कि घर घर में बच्चा किस तरह सुन्नतों का अमल करने वाला, अपने वालिदैन की इताअत करने वाला, नमाजों का पाबंद। इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि ये बच्चे जिन्होंने दावत इस्लामी की मदरसतुल मदीना में तालीम हासिल की और नेक आमाल के रिसाले को पूरा किया है, आने वाली जिंदगी में इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल जिस दावत इस्लामी ने आपको दुरुस्त मखारिज के साथ कुरान पढ़ना सिखाया, आपकी नमाजों की हिफाजत की, और बड़े बड़े इनको नमाजें पढ़ने नहीं आती है, इनका वजू सही नहीं है, इनका गुस्ल सही नहीं है, इनके रुकू इनके सुजूद सही नहीं है, दावत इस्लामी ने आप छोटे छोटे बच्चों को वुजू भी सिखाया है, गुस्ल भी सिखाया है, नमाजें भी सिखाई है, शराइत और फराइज भी सिखाए हैं और घर और माशरे में रहने के आदाब भी सिखाए हैं। मेरा दर्स है आज के इन बच्चों के लिए कि वो तलबाए किराम, ए प्यारे बच्चों, दावत इस्लामी ने आपके बचपन ही से आपको संभाला है, आपके ईमान का तहफ्फुज किया है, आपके आमाल को संवारा है। खुदारा दावत इस्लामी को हरगिज मत छोड़ना। आज आप तो सिर्फ इल्म की पहली मंजिल आपने तय की है, वो कुरान पाक है। कुरान पाक को आपने देख करके पढ़ा है और कुछ तलबा ने कुरान पाक को हिफ्ज किया है, मगर मंजिल यही खत्म नहीं होती है, इल्म का रास्ता मजीद तवील है। आप जहन बनाएं कि मैं कहाँ रुकता हूँ, अर्श व फर्श की आवाज से मुझे जाना है बहुत दूर हदे परवाज से। तो ऐ तलबाए किराम, आज आप इस इज्तिमा में ये अज़म कर ले कि इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल मैं कभी भी दावत इस्लामी का दामन नहीं छोड़ूंगा। और वालिदैन से भी मेरी गुजारिश है कि हरगिज खुदारा कभी इन बच्चों को दावत इस्लामी के माहौल से जुदा ना कीजिए।
اگر اللہ نہ کرے آپ نے دعوت اسلامی کے ماحول سے ان بچوں کو دور کیا، دیکھا گیا ہے کیونکہ شارٹ ٹائم کے بچے تھوڑی دیر کے لیے رسمی طور کے لیے ہم بھیجتے ہیں، مگر بچہ جیسے ہی تعلیمی مرحلہ آگے کرتا ہے، اسکول کے بعد کالج کرتا ہے، اب کیا ہوا، بچے نے اچھے پرسنٹیج لایا ہے، اچھی تعلیم ہے، ہمارا تو ذہن بنا ہوا ہے بچے کو تو کاروباری بنانا ہے، جاب کروانا ہے، اور مزید جو ہے وہ کچھ کمانے والا بنانا ہے، کیا نمازی بنے گا، کیا داڑھی والا بنے گا، کیا تو جو ہے وہ مسجد والا بنے گا، یہاں سے تھوڑی ملتا ہے کچھ۔ اللہ کی پناہ پیارے اسلامی بھائیوں، اگر یہ سوچ ہماری رہی نا، اگر ایسا ہی انداز ہمارا رہا تو یہ بچے جو آج اتنے خوبصورت نظر آ رہے ہیں، کل کو دماغ کے لیے، سر کے لیے ایسا در بن جائیں گے۔ پوچھئے ان والدین سے جو آج رونا رو کر کے دعوت اسلامی والوں کے پاس، ذمہ داران کے پاس، مبلغین کے پاس ہاتھ جوڑ کر کے آتے، خدا را میرے اس بچوں کو سدھاریے، خدا را میرے اس بچے کو سدھاریے، یہ شرابی بن گیا ہے، یہ جواری بن گیا ہے، اپنے گھر کے سارے پیسے لٹا دیا، جائیداد لٹا دی، جوئے میں یہ ہار گیا، جوئے میں وہ ہار گیا، اپنے بیوی بچوں کے حقوق ادا نہیں کرتا۔ جی ہاں، آج معاشرے میں وہ لوگ بھی ہے جو دعوت اسلامی والوں کے پاس آتے ہیں، جن کی بیویاں ہیں مگر بیواؤں کی زندگیاں گزار رہی ہے، جن کی اولادیں ہیں مگر یتیمی کی زندگی گزار رہے ہیں، جن کے والدین ہونے کے باوجود وہ لاوارث کی زندگی گزار رہے ہیں، اور وہ اولڈ ہاؤس میں بھی جانے کی طرف ہے، کوئی بھیک مانگنے کی طرف ہے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کی بچپنے ہی سے ایسی اسلامی تعلیم و تربیت کے ساتھ ساتھ ان کے جوانی میں بھی ہم نے اس کی حفاظت نہیں کی، اور اس کو صرف دنیا کمانا سکھایا، وہ نالج، وہ علم ہم نے سکھایا کہ جس سے بس اس کی دنیا سنور جائے۔ ہاں پیارے اسلامی بھائیوں، آج کے اس اجتماع سے آپ سب کو بھی میں یہ دعوت دوں گا کہ خدا را آج یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، آج اس ماحول میں ہیں، ان کے ذہنوں میں دعوت اسلامی نقش ہو گئی ہے، یہ بڑھتے قدم کے ساتھ انہیں اس راستے سے ہرگز جدا نہ کیجیے گا۔ نیت کرتے ہیں تمام طلبہ اکرام انشاءاللہ عز و جل مرد دم تک دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ رہیں گے۔ آپ نے نیک اعمال میں پڑھا ہے، 5 وقت کی نمازیں با جماعت امامے کے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ مرتے دم تک 5 نمازیں پڑھیں گے انشاءاللہ، اپنے والدین کی اطاعت کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ گفتگو تھوڑی طویل ہو گئی، جی ہاں، ہم دعوت اسلامی کی مدارس المدینہ میں معاشرے کے ایسے افراد تیار کرنا چاہتے ہیں کہ آنے والی وقت میں معاشرہ شکایت نہ کرے، معاشرہ اس طرح کی جو ہے وہ شکوے نہ کرے، روئے دھوئی نہیں کہ میرا بچہ بگڑ گیا، میری بیٹی بھاگ گئی، میں رسوا ہو گیا، میری عزت اڑ گئی۔ یہ سارے غم، یہ سارے شکوے دکھڑے دعوت اسلامی ختم کرنا چاہتی ہے اور معاشرے کو بہترین افراد دینا چاہتی ہے۔ ان سب کے لیے آپ کا سپورٹ چاہیے۔ تو یہ وہ طلبہ کرام جو قابل مبارکباد ہے جنہوں نے دعوت اسلامی کے مدارس المدینہ میں قرآن پاک ہی نہیں پڑھا ہے بلکہ اپنے ایمان، عقائد اور اپنے اعمال کو سنوارنے کی اور اس کی حفاظت کرنے کی ماشاءاللہ عز و جل انہوں نے ٹریننگ حاصل کی ہے، الحمدللہ۔ اب آئیے دوسرا فرد وہ کون ہے جو قابل مبارکباد ہے آج کے اجتماع میں، اس سے بھی مبارکبادی دینی چاہیے۔ جی ہاں، یہ صرف طلبہ کرام نہیں کہ جنہوں نے درست مخارج سے قرآن پاک مکمل کیا ہے، سیکھا ہے اور حافظ قرآن بن گئے ہیں تو بہت اچھی اپورچونٹی مل گئی ہے، اچھا جو اعزاز ہوا ہے، یہ تو الحمدللہ ہے ہی۔ اب اس کے بعد دوسرا شخص وہ بھی ہے جو واقعی قابل مبارکباد ہے، وہ کون ہے؟ وہ ہے اس طالب علم کا استاد، ہے نا، ہے کہ نہیں؟ جی ہاں، اس طالب علم کا استاد واقعی قابل مبارکباد ہے۔ وہ کیسے؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد سناتا ہوں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ بہترین افراد آپ کے پاس موجود ہے، انہی بہترین افراد نے آپ کے دامن میں، آپ کے گھر میں، آپ کے معاشرے کو ایسے بہترین افراد دیے ہیں۔ ہاں، آپ کا وہ بچہ آپ کو دیا ہے بنا کر کے۔ آپ نے سنا ہوگا وہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کہ ان کا گزر ہوا ایک قبر کے پاس سے، دیکھا کہ اس قبر میں مردے پر، مرنے والے پر عذاب ہو رہا ہے۔ کچھ دن کے بعد پھر گزرے، دیکھا عذاب اٹھ چکا ہے، اب وہ نعمتوں میں ہے، رحمت خداوندی میں ہے، بارگاہ الہی میں عرض گزار میں یہ کیسے؟ جواب ملا، ہاں وہ اس طرح کہ یہ شخص جس سے عذاب ہو رہا تھا، یہ گنہگار تھا، یہ شرابی تھا، اس
وجہ سے اس پر عذاب ہو رہا تھا، مگر آج اس کا بچہ مکتب میں گیا ہے اور اس نے میرا نام لیا ہے، مجھے حیا آئی کہ جس کا بیٹا زمین پر میرا نام لے اور میں اس کے باپ کو زمین کے نیچے عذاب دوں، اس وجہ سے میں نے اس پر عذاب اٹھا لیا۔ جی ہاں، یہ اساتذہ کرام وہی اساتذہ کرام ہے جو آپ کے لیے آپ کی قبر کے اندر میں عذاب کو اٹھانے کا سبب اور ذریعہ بن رہے ہیں، آپ کے بچوں کو اللہ کا نام لینا سکھا رہے، کلام اللہ کی تلاوت کرنا سکھا رہے۔ قابل مبارکباد ہے یہ اساتذہ کرام کہ جنہوں نے اپنے لیے صدقہ جاریہ بنا دیا۔ حدیث پاک میں آپ نے یہ بھی سنا ہوگا نا کہ جب بندہ انتقال کر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتے ہیں، اب کوئی نیکی نہیں کر سکتا، اب کوئی چانس نہیں ہے اس کے پاس ثواب حاصل کرنے کا، مگر 3 کام ایسے جس کا ثواب مرنے کے بعد بھی ملتا ہے۔ وہ 3 کام کیا ہے؟ وہ 3 کام یہ ہے صدقہ جاریہ، دوسرا کام وہ علم جس سے نفع اٹھایا جائے، اور تیسرا کام، تیسری نیکی وہ اولاد جو اس کے لیے مرنے کے بعد دعائیں مغفرت کرے۔ تب آپ بتائیے کہ وہ اساتذہ کرام جنہوں نے آج ان طلبہ کرام کو الف سے لے کے یا تک نہیں، الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک مکمل قرآن پاک پڑھنا سکھایا، انہیں ان کے آداب زندگی سکھائے، انہیں گھر کے آداب سکھائے، پڑوس کے آداب سکھائے، معاشرے میں جینے کا سلیقہ اور طریقہ سکھایا ہے، آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بلکہ قبر کی راحت اور آخرت کے لیے بخشش اور نجات کا ذریعہ بنایا ہے۔ تو بتائیے وہ استاد قابل مبارکباد ہے یا نہیں؟ بلکہ وہ استاد کے لیے نہ صرف اولاد آپ کے سرپرستوں کے لیے، بلکہ جب تک وہ طالب علم قرآن پاک پڑھتا رہے گا، اپنی زندگی میں اس پر عمل کرتا رہے گا، اس کا ثواب اس استاد گرامی کو ملتا رہے گا۔ یہ تو پہلی منزل ہے کہ اس استاد نے انہیں کیا پتا ہے کہ کس کے ماتھے پر کس کی تقدیر پر کیا لکھا ہے، یا آگے چل کر حافظ قرآن بنے گا، یا آگے چل کر کسی مسجد کا امام بنے گا، یا آگے چل کر عالم دین بنے گا، یا آگے چل کر مفتی اسلام بنے گا، یا آگے چل کر مبلغ دعوت اسلامی بنے گا۔ جی ہاں، یہاں اس نے قرآن پاک کی بنیادی تعلیم حاصل کی، اس استاد گرامی کے جو ہے وہ بارگاہ میں آ کر کے، اور کل کو وہ کسی دارالافتاء میں فتویٰ دے گا، مسلمانوں کے ایمان و عقائد اور ان کے مسائل شرعیہ کو بیان کرے گا اور انہیں گناہوں سے بچائے گا۔ جی ہاں، وہ سارا سہرا ان اساتذہ گرامی کے سروں پر ہوگا۔ تو قابل مبارکباد ہے کہ نہیں یہ دوسرے افراد؟ تو ہم نے آج اپنے بچوں ہی کوئی نہیں بلکہ ان اساتذہ کرام کا بھی شکریہ ادا کرنا ہے۔ یہ دوسرے دلہا ہے، جی ہاں یہ دوسرے دلہا ہے جن کو مبارکباد دینی چاہیے کہ انہوں نے آپ کے بچوں کو سنوارا، انہوں نے آپ کے بچوں کو نیک بنایا ہے، اور نہ صرف یہ بلکہ انہوں نے اپنے لیے ثواب جاریہ بنا دیا ہے۔ اب آپ کا بچہ جب تک قرآن پاک پڑھے گا، عالم دین بن جائے، مفتی اسلام بن جائے، اللہ کرے، سارا ثواب، اگر یہ مفتی نہیں ہوں گے لیکن جو مفتی بنے گا، جو عالم دین بنے گا، سارا ثواب بھی قاری صاحب کو ملے گا انشاءاللہ۔ تو یہ دوسرا فرض جو میں نے عرض کیا جو قابل مبارکباد ہے نا۔ اور تیسرا فرض کون ہے؟ تیسرا فرض یہ بتانے کے بعد انشاءاللہ بیان کو اختتام کی طرف لاتا ہوں۔ جاننا چاہیں گے تیسرا فرض کون ہے؟ کون کون جاننا چاہتا ہے؟ تیسرا شخص جو واقعی قابل مبارکباد ہے، جس کو آج مبارکبادی دینی چاہیے، ماشاءاللہ سب جاننا چاہتے ہیں۔ تیسرا شخص وہ ہے انہی طلبہ کرام کے والد صاحب۔ کون ہے وہ؟ انہی طلبہ کرام کے والد گرامی، والدین۔ یہ قابل مبارکباد ہے۔ وہ کیسے؟ وہ اس طرح سے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جس والد نے، جس نے اپنے بچے کو، توجہ سے سن رہے ہیں؟ کون کون سن رہا ہے؟ ماشاءاللہ۔ تیسرا شخص وہ ہے جو قابل مبارکباد ہے، وہ ہے والد۔ آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے بچے کو ناظرہ قرآن پاک پڑھنا سکھایا، اللہ پاک اس کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے۔
ارے خوشخبری ہے، صرف ناظرہ قرآن پاک پڑھنا جس باپ نے سکھایا اپنے بچے کو، اللہ پاک اس باپ کے اگلے پچھلے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ یہ تو ناظرہ قرآن پاک پڑھانے کی فضیلت ہے۔ اے والدین، اے والد گرامی، آپ کو میں مبارکباد دیتا ہوں، خوش ہو جائیے، میرے آقا کریم علیہ السلام کا یہ فرمان بشارت نشان آپ کے لیے ہے کہ آپ نے اپنے بچے کو دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ میں بھیج کر کے قرآن پاک مکمل درست مخارج اور صفات کے ساتھ پڑھنا سکھا دیا۔ قاری صاحب نے محنت کی، آپ کا بچہ آیا اور فضیلت آپ کو مل رہی ہے کہ آپ کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے گئے ہیں۔ تو آج کے اجتماع میں تیسرا وہ شخص ہے جس کو مبارکباد دینی ہے، ماشاءاللہ آپ کا بچہ ناظرہ خواہ بن گیا، اور پھر دوسرا وہ بچہ بھی ہے جو حافظ قرآن بن گیا۔ حافظ قرآن کی بھی کیا شان ہے، آپ سب سنتے ہیں، ہے نا؟ حافظ قرآن جو بچہ ہوگا اس کو قیامت کے دن ایسا تاج پہنایا جائے گا جو سورج کی روشنی سے بھی زیادہ روشن ہوگا، اور ان کے والدین کو ایسا لباس پہنایا جائے گا کہ وہ سوال کریں گے کہ مولا یہ ہمیں کیوں پہنایا گیا؟ تو انہیں بتایا جائے گا اس لیے کہ تم نے اپنے بچے کو قرآن پاک پڑھنا، اس پر عمل کرنا سکھایا، اس وجہ سے آج تمہیں یہ عزت اور یہ جو اکرام دیا جا رہا ہے۔ اور مزید سنیں، حافظ قرآن کے بارے میں فرمایا گیا حدیث پاک کے اندر میں، جس کا مفہوم ہے کہ حافظ قرآن کے ذریعے سے اس کے خاندان کے ان 10 افراد کی شفاعت قبول ہوگی جن پر ان کے گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکا ہوگا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ جی ہاں، آپ اپنے بچے کو حافظ قرآن بنائیں گے تو آپ کے خاندان کے ان 10 افراد کی شفاعت اس کے حق میں قبول ہوگی جن پر جہنم واجب ہو چکا ہوگا۔ تو یہ 3 افراد جو میں نے بتائے آج کی اس اجتماع میں واقعی قابل مبارکباد ہے کہ نہیں ہے؟ کون کون کہتا ہے؟ تینوں افراد کو مبارکباد دینی ہے، آج طلبہ اکرام کو بھی دینی ہے، اساتذہ اکرام کو بھی دینی ہے، اور ان والدین کو بھی دینی ہے جنہوں نے اپنے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دینے کے لیے دعوت اسلامی کے مدارس المدینہ میں ایڈمیشن کرایا۔ اور اب میں ان والدین کو دعوت دوں گا، ان سرپرستوں کو دعوت دوں گا کہ اگر ابھی تک آپ کے بچوں کو آپ نے نہیں بھیجا ہے تو خدا را آپ دعوت اسلامی کے ماحول سے انہیں وابستہ کرائیے، دعوت اسلامی کے مدارس المدینہ میں بھیجیے، دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں بھیجیے۔ نہ صرف آپ اپنے بچوں کو بلکہ خود بھی آئیے۔ ذرا غور تو کیجیے کہ قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، وہ بچہ جو حافظ قرآن بنا ہوگا، وہ بچہ جو حافظ قرآن بنا ہوگا، وہ ایسا جو ہے وہ روشن تاج پہنے گا، اس کے والدین کو ایسا اکرام دیا جائے گا، میں کہاں کھڑا ہوں گا؟ میں کہاں کھڑا ہوں گا؟ کیا کہیں ایسا تو نہیں ہوگا جو قیامت کی جو ہے وہ مناظر بیان کیے گئے ہیں، ہم بیانات کے اندر سنتے آئے ہیں کہ قیامت کا ایسا ہوش روا منظر ہوگا، جو سورج بالکل سر پر ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے، پسینے کے اندر شرابور ہوں گے، اور وہاں اپنے اعمال کا حساب دینے کے لیے لوگ مارے مارے پھر رہے ہوں گے، انتظار میں ہوں گے، اپنے گناہوں کی وجہ سے نیکیوں کے طلبگار ہوں گے، اور حال یہ ہوگا کہ باپ اپنے بچوں سے بھاگے گا، بیوی اپنے شوہر سے بھاگے گی، ماں بھی اپنے بچوں سے بھاگے گی، بچے اپنے والدین سے بھاگیں گے، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ وہاں پر انبیاء کرام کی بارگاہ میں بھی جب حاضری ہوگی تو وہ بھی یہی کہیں گے، اذهبوا الی غیری، جاؤ، آج ہمارے پاس بھی کوئی راہ نہیں ہے، ہمارے علاوہ کی طرف جائیے۔ پھر کیا ہوگا؟ لوگ کہاں جائیں گے؟ کہاں جائیں گے؟ لوگ وہاں جائیں گے جہاں پر آمنہ کا لال ہوگا، ہے نا؟ وہ بھی کسی کا بیٹا ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہوگی جو کہہ رہی ہوگی انا لہا، میں اسی لیے ہوں۔ تو اب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین وہاں ہوں گے۔ اب بتائیے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہوں گے میں اسی لیے ہوں جہاں کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، آقا فرما رہے ہوں گے میں اسی لیے ہوں تاکہ تمہاری شفاعت کر سکوں۔ اب بتائیے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین وہاں پر بھی ہوں گے، تو
انہیں کتنی خوشی ہوگی. اور وہیں دوسری جگہ پر ہمارے غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں جو بھی ان کے دامنوں سے وابستہ ہے ان سب کے لیے فرما رہے ہیں یہاں تک کہ غوث پاک کے والدین بھی وہاں ہوں گے. اب سوچیں ان والدین کو کتنی خوشی ہوگی کہ جن کا بیٹا عبد القادر کہہ رہا ہے کہ جب تک میں اپنے ایک ایک غلام کو ایک ایک مرید کو داخل جنت نہ کروا لوں جنت میں نہیں جاؤں گا. کیسے خوش نصیب والدین ہوں گے غوث پاک کے. اور پھر اس کے بعد بتدریج آتے چلے جائیے خواجہ غریب نواز کے والدین بھی کتنے خوش ہوں گے, اعلیٰ حضرت کے والدین بھی کتنے خوش ہوں گے, اور میرے امیر سنت کے والدین بھی خوش ہوں کتنے خوش ہوں گے, اور ان طلباء کرام جو حافظ قرآن بن گئے ان کے والدین بھی کتنے خوش ہوں گے کہ ہاں ہم نے زندگی میں کوئی جو ہے سستا سودا نہیں کیا تھا, الحمدللہ ہم بازی جیت گئے اور کامیاب ہو گئے. مگر افسوس ہوگا جن کے والدین اپنے بچوں سے بھاگ رہے ہوں گے, جن کے بچے اپنے والدین سے بھاگ رہے ہوں گے. خدا را دعوت اسلامی کے اس دینی ماحول سے وابستہ ہو جائیے اپنی اصلاح کی کوشش کے لیے اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لیے. دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو کر کے میں نے تو بچوں کے 40 نیک اعمال کے رسالے کی بات کی, بچوں کے لیے نہیں بلکہ الحمدللہ بڑوں کے لیے بھی, اسلامی بہنوں کے لیے بھی. اب آپ اس بستے پر آئیے, بڑے اسلامی بھائیوں کے لیے 72 نیک اعمال ہے, اسلامی بہنوں کے لیے 63 نیک اعمال ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی کے ماحول میں ان نیک اعمال کے مطابق زندگی گزارنے کا جو ہے وہ طریقہ سکھایا جاتا ہے. نیت کرتے ہیں انشاءاللہ نیک اعمال کے مطابق زندگی گزاریں گے انشاءاللہ. اپنے بچوں کو دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ رکھیں گے انشاءاللہ سے. اب یہ 3 تو ہو گئے قابل مبارک افراد. اب ضمناً جو ہے 2 لوگ وہ بھی ہیں, ٹائم جو ہے وہ زیادہ ہو گیا, آخر میں جو ہے یہ بات جو ہے وہ کہہ کے گزروں کہ چلو 3 لوگوں کو تو مبارکبادی ہے لیکن دعوت اسلامی کے مدارس المدینہ کی ایک بہت زبردست خاصیت ہے. کون سننا چاہے گا؟ زبردست خاصیت ہے کہ اس کا فیضان نہ صرف والدین کو مل رہا ہے, نہ صرف اساتذہ کو مل رہا ہے, نہ صرف بچوں کو مل رہا ہے, بلکہ سارے اس زمین پر رہنے والوں کو مل رہا ہے. کیا ہے پتہ ہے؟ میرے قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت اپنے رسالے تلاوت کی فضیلت میں یہ روایت نقل کرتے ہیں, غور سے سنیے. اللہ پاک زمین والوں پر جب عذاب کا ارادہ فرماتا ہے, اللہ پاک زمین والوں پر عذاب کا ارادہ فرماتا ہے. اللہ پاک عذاب کا ارادہ کب فرماتا ہے؟ جب زمین والے سرکشی میں مبتلا ہو جاتے ہیں, نافرمانیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں, بدکاریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں, اس کے احکامات کی جو ہے وہ پاسداری نہیں کرتے, اس کے احکامات کو توڑ دیتے ہیں, اس کو اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرنے والے کام کرتے ہیں. اللہ پاک عذاب کا ارادہ ایسے نہیں فرماتا بلکہ جب اس کے احکامات کو جو ہے وہ رونا جائے گا, اس کو توڑا جائے گا. اللہ پاک نے اب آپ دیکھے پچھلی امتوں کے اندر میں کس طرح قوموں پر عذابات آئے, کس طرح قوموں پر عذابات آئے. اللہ نے عذاب نازل بھی فرمایا لیکن امت محمدیہ کے اندر میں یہ خصوصیت اور یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فیضان ہے. اللہ پاک زمین والوں پر عذاب کا ارادہ فرماتا ہے مگر جب بچوں کو قرآن پاک پڑھتا سنتا ہے تو عذاب کو روک دیتا ہے. سبحان اللہ نہیں کہیں گے؟ جی ہاں, دعوت اسلامی کے مدارس المدینہ کے اندر میں جب آپ اپنے بچوں کو بھیجیں گے آپ کے بچے قرآن پاک پڑھیں گے. جی ہاں, یہ وہی بچے ہیں بیٹے جو آج زمین پر بیٹھے نظر آ رہے ہیں مگر ان کا شرف اور ان کی بزرگی اور ان کا جو ہے وہ کمال یہ ہے کہ اللہ پاک نے اپنے عذاب کو روک رکھا ہے کہ یہ دعوت اسلامی کے مدارس المدینہ میں آپ کے گھروں میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں. تو اے مسلمانوں, میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں, ماہ رمضان کی آمد ہے اور اے طلباء کرام قرآن پاک کی تعلیم کو جاری رکھیے ماہ رمضان میں بھی اور زندگی بھر بھی. اور اے مسلمانوں, آپ سب بھی قرآن پاک کی تلاوت کو پہلے تو سیکھیے اور اس کے بعد اس کی تلاوت کو جاری رکھیے اور اپنے بچوں کو قرآن پاک کا جو ہے وہ قاری اور قرآن پاک کا عمل کرنے والا ضرور بنائیے. اللہ پاک ہم سب کو دعوت اسلامی کے
دینی ماحول سے وابستہ رکھے اور اس میں ہم سب کو استقامت عطا فرمائے، ہمارے اعمال کی، ہمارے ایمان کی، ہمارے عقائد کی حفاظت فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان و نصیب ہو۔ تو ماہ رمضان کی اچھی اچھی نیتیں بھی فرما لے کہ انشاءاللہ عز و جل ان سرپرستوں کو میں دعوت دوں گا کہ جن کے ساتھ جو ہے وہ بچے ناظرہ مکمل کیے ہیں، حافظ قرآن بنے ہیں، آپ نیت فرما لے کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں شکرانے کے لیے ماہ رمضان کے اندر میں انشاءاللہ عز و جل میں 30 دن کا ورنہ کم سے کم 10 دن کا اعتکاف ضرور کروں گا۔ ہے یہاں پر سرپرست موجود ہیں، کوئی ایسی نیت کرتے ہیں جن کی نیت بنتی ہے کہ اللہ پاک نے اتنا بڑا انعام دیا ہے مجھے کہ میرا بچہ قرآن پاک پڑھنے والا بن گیا، میرے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے گئے، تو میں انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں شکرانے کے لیے ماہ رمضان کا اعتکاف کروں گا ورنہ کم از کم 10 دن کے آخری عشرے کا اعتکاف کروں گا۔ کوئی ہے ایسا جس کی نیت بنتی ہے؟ ماشاءاللہ ایک ہاتھ اٹھائے پیچھے سے، 2 3 4 ماشاءاللہ ماہ رمضان کے اعتکاف کرنے والے سرپرست اگر دیکھیں ماشاءاللہ بچوں کے اندر اتنا جذبہ ہے، ارے ہمیں تو جو ہے وہ قربان ہو جانا چاہیے ماشاءاللہ۔ تو بڑے بھی نیتیں کریں کہ ماہ رمضان آ رہا ہے، اچھی اچھی تیاریاں کریں کہ جب مہمان آتا ہے، اللہ پاک کا اتنا بڑا مہمان ہے، امیر اہل سنت نے ہمیں ترغیب دلائی ہے کہ نیکیوں پر کمر بستہ ہو جائیے، نیکیوں کے لیے تیار ہو جائیے۔ اور جب کوئی مہمان آتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ گھر کو صاف کرتے ہیں، اچھا رنگ کرتے ہیں، کلر کرتے ہیں، اپنے گھروں کو سجائیں، اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھیں۔ اللہ کا مہمان آنے والا ہے، 30 دن کا مہمان آنے والا ہے، اپنے دلوں کو صاف کرے، اپنے گھروں کو صاف کرے، مسلمانوں کے درمیان کی نا اتفاقیہ ختم کرے، رشتہ داروں سے جو تعلقات توڑے ہیں تو ختم کرے، مل جل کر کے استقبال رمضان کرے اور رمضان کے اندر خوب عبادتیں کرے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت شکریہ، یہ صاحب کا بہت شکریہ ادا کروں گا کہ بڑے ہی پیارے اچھے انداز میں آپ ملفوظات سے نواز رہے تھے۔ اب آئیے وہ روح پرور منظر اب اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ الحمدللہ عز و جل 5 طلبہ کرام نے حفظ قرآن مکمل کیا۔ آج ان کے سروں پر دستار حفظ سجائی جائے گی انشاءاللہ الکریم۔ میں اب طلبہ کرام سے گزارش کروں گا کہ ترتیب اور جن کا نام لیا جائے وہ طلبہ کرام آتے جائیں، اور میں سید صاحب سے گزارش کروں گا کہ ان طلبہ کے سروں پر امامہ شریف سجا دیں، اور ہمارے سرکل نگران بھی کھڑے ہیں ماشاءاللہ، ان سے بھی گزارش کروں گا، اور مفتی صابر مصباحی صاحب سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ بھی قریب تشریف لے آئیں۔ اور حافظ امتیاز صاحب سے بھی گزارش کروں گا کہ یہاں پر آ جائیں۔ مولانا شہزاد مدنی صاحب ماشاءاللہ آپ بھی آ جائیں ماشاءاللہ۔ محمد شاہد سلیم احمد، ماشاء اللہ شفاعت کے اس کے بعد عاطف شیخ انیس، قریشی عاطف شیخ انیس، ماشاء اللہ، شفاعت کے لیے ساما بنے، حافظ قرآن بنے، اب عامل قرآن، مومن محمد عزیر سراج احمد، حافظ قرآن بنے، اب عامل قرآن بنا، دین پہ چلنا یا خدا ان کے لیے آسان بنا دی، قریشی شیخ ارباز شیخ چار، خدا ان ماشاء اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ، آسان بنا، اہل خانہ کی شفاعت کے لیے سامان، ابرار محمد اشفاق،
ماشاءاللہ یہ وہ 5 طلبہ کرام ہیں کہ جنہوں نے اپنا قرآن پاک مکمل بھی کیا، اس کا سند ایگزام بھی پاس کیا اور ماشاءاللہ سرٹیفائیڈ ہوئے. آج ان کو سرٹیفکیٹ بھی ہاتھوں ہاتھ تقسیم کیے جا رہے ہیں ان طلبہ کرام کو، اور ان کے لیے ماشاءاللہ گفٹ کا بھی انتظام ہے. اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ ان طلبہ کرام کو عربی کیے جائیں گے. میں صاحب سے گزارش کروں گا کہ طلبہ کرام کو پھول حاجی رفیق صاحب سے گزارش کروں گا کہ طلبہ کرام کو سہرا پہنائیں. ماشاءاللہ ان کے بھائی چودھری صاحب سے بھی گزارش کروں گا کہ ان کے والدین سے گزارش کروں گا، حنیف بھائی سے گزارش کروں گا کہ طالب علموں کو سہرا پہنائیں. ان طلبہ کرام کو گفٹ بھی ہے، ان کے لیے کتابوں کا سیٹ دیا جا رہا ہے مدرسۃ المدینہ کی طرف سے. استاد کا یا رب بنا ان کو مفید اور انہیں ماں باپ کا حافظ حسن سے گزارش کروں گا کہ اور ماشاءاللہ ان کو کتابوں کا سیٹ دیا جا رہا ہے. میں حافظ برہان سے گزارش کروں گا کہ کتابوں کا سیٹ مفتی صابر مصباحی صاحب کے پاس دیں اور ریاض بھائی کے پاس دیں، مولانا شہزاد مدنی کے ہاتھوں کے ذریعے، حافظ حسن صاحب کے ذریعے ماشاءاللہ ان کو کتابوں کا سیٹ دیا جا رہا ہے. طلبہ سے گزارش ہے کہ یہاں آتے جائیں، اپنی جگہ پر واپس آ جائیں. کتابوں کا سیٹ لے لیجیے. ماشاءاللہ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. ان کے سرپرست حضرات بھی ماشاءاللہ اسٹیج پر حاضر ہیں اور وہ خوشی ہوتی ہے کہ جب بچہ حافظ قرآن بنتا ہے اور وہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے. حقیقت میں پیارے محترم اسلامی بھائیو، یہ سرپرست واقعی مبارکباد کے لائق ہیں اور جن سرپرستوں کے بچوں نے ناظرہ قرآن پاک مکمل کیا ان کے بھی سرپرست واقعی مبارکباد کے لائق ہیں. یہ 5 طلبہ کرام تھے جن کو جو ہے ان کا حفظ قرآن مکمل ہونے پر ان کے سروں پر دستار سجائی گئی، ان کو تحائف دیے گئے. اب آئیے ہمارے شیخ چاند بھائی کی طرف سے ہمارے جو آج کے مقرر خصوصی ہے سید مراد علی شاہ صاحب کی دامت برکات ملالیہ کے جو ان کا پھول ہار کیا جا رہا ہے. ماشاءاللہ طلبہ کو ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں حافظ رفیق صاحب سے بھی گزارش کروں گا کہ ہمارے اب اس کے بعد 105 طلبہ کرام وہ ہیں جنہوں نے ناظرہ قرآن پاک مکمل کیا اور ان کو آج سرٹیفکیٹ دیے جائیں گے. تو طلبہ کرام کے جن طلبہ کرام کے نام لیتے جائیں وہ طلبہ کرام ترتیب اور اوپر آتے جائیں اور اپنے گفٹ کو لیتے ہوئے جائیں. یہاں سے جن کا نام آئے گا میں مدرسے سے گزارش کروں گا کہ ترتیب اور ان طلبہ کرام کو یہاں پر بھیجتے ہوئے جائیں. اور جتنے بھی یہاں پہ ہمارے میں سرکل نگران سے گزارش کروں گا کہ سید صاحب کے اس طرف آ جائیں. ریاض بھائی سے گزارش کروں گا، مفتی صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی یہاں آ جائیں اور ترتیب اور طلبہ کرام کو سرٹیفکیٹ تقسیم کرنا ہے کیونکہ 105 سرٹیفکیٹ ہے، اس میں ٹائم بھی جائے گا. حافظ امتیاز صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ بھی آگے تشریف لے آئیں، حاجی رفیق صاحب سے، حافظ حسن صاحب سے کہ ترتیب اور طلبہ کرام کو گفٹ دیتے جائیں. اور میں مدرسین صاحبان سے گزارش کروں گا کہ ترتیب اور اوپر بھیجتے ہوئے جائیں. امان ملک محمد شریف فیضان مدینہ کے طلبہ کرام اسٹارٹ ہو رہے ہیں، انشاءاللہ ان کو تحائف دیتے جائیں. اس کے بعد مومن محمد قاسم بن کلیم احمد. شفاعت کے لیے قاسم کلیم احمد
مومن محمد حسان بن غلام کامل آتے جائیں. ضیا خالد اختر, اور جن طلبہ کو ملتے جا رہے ہیں وہ نیچے اترتے جائیں. مومن سلمان رضا بن محمد اسرائیل, مومن عاطف بن کلیم, محمد احمد بن سلیم کچی, حاشر خان عابد خان, شیخ وسیم شیخ رحیم فیضان مدینہ, انصاری محمد سفیان بن رفیق فیضان مدینہ, مومن حسنین نوری بن محمد آمین فیضان مدینہ, محمد توقیر بن نصیر الدین فیضان مدینہ, انصاری ندیم احمد ساجد اختر, احمد رضا بن عبد الرشید فیضان مدینہ, محمد یونس بن انیس احمد فیضان مدینہ, محمد اسماعیل بن احتشام فیضان مدینہ, محمد نورین بن اخلاق فیضان مدینہ, شیخ ریحان بن شیخ عرفان فیضان مدینہ, محمد ثاقب بن زبیر احمد فیضان مدینہ, مومن احمد رضا بن عزیز الرحمان فیضان مدینہ, مومن محمد عفان بن محمد یاسین فیضان مدینہ, نور محمد بن اشفاق عالم فیضان مدینہ, مومن محمد حنزلہ بن سلیم احمد فیضان مدینہ, محمد رضا بن مبین اختر فیضان مدینہ, شیخ نواز بن شیخ اجمل قریشی فیضان مدینہ, محمد عمرین بن محمد عرفان میمن فیضان مدینہ, سلیمان بن افتخار احمد فیضان مدینہ, جنید بن افتخار فیضان مدینہ, مومن عبد الرحمن بن رئیس احمد فیضان مدینہ, مومن عبد الرحمن بن شفیق احمد فیضان مدینہ, انصاری محمد ناصر بن خالد اختر فیضان مدینہ, مومن سبتین نوری بن محمد آمین فیضان مدینہ, محمد محتشم بن اشفاق فیضان مدینہ, دانیال بن ظہیر عباس فیضان مدینہ, مبشر حسین بن انصاری مستقیم حسین فیضان مدینہ, مومن محمد زید بن ساجد احمد فیضان مدینہ, فیضان خان بن یونس خان فیضان مدینہ, انصاری ریحان عامر بن راشد احمد فیضان مدینہ, محمد امان بن محمد چاند فیضان مدینہ, مصدق بن مشتاق احمد فیضان مدینہ, محمد اشرف بن التمش دلاور فیضان مدینہ, شیخ عبد القادر بن عمر شیخ فیضان مدینہ, جیلانی اشرف بن محمد مصطفیٰ فیضان مدینہ, محمد حذیفہ بن رضوان الزما فیضان مدینہ, حسنین خان بن اشرف خان قریشی فیضان مدینہ, محمد سبتین رضا بن انصاری رضوان احمد فیضان مدینہ, سفیان. اب یہ فیضان مدینہ کے طلبہ کرام مکمل ہوئے, تقریباً 44 طلبہ کرام ہوئے. اب آگے بڑھتے ہیں. خیر الاسلام سفیان علی بن سید علی, خیر الاسلام کے طلبہ کرام. مومن محمد فیضان بن محمد رمضان خیر الاسلام,
شفاعت ایان بیگ جلال بیگ خیر الاسلام، بنا احمد حسن بن نور حسن خیر الاسلام، مرشد و استاد کا یا رب بنا ان کو مطیع مومن کیف بن شیخ عیسیٰ خیر الاسلام، استاد کا مبشر بن شکیل فیضان مدینہ، ان کو مطیع اور مبشر شکیل، رضوان خان لیاقت خان خیر الاسلام، فرما بنا اور ماں باپ رضوان خان بن لیاقت خان خیر الاسلام، فرما شیخ دانش بن شیخ رضوان خیر الاسلام، رب سے حسان بن عبد القادر خیر الاسلام، حافظ ارسلان بن اشرف خیر الاسلام، خانہ کی شفاعت کے ارسلان اشرف خیر الاسلام، تصور خان شبیر خان خیر الاسلام، یا مزمل شفیق احمد خیر الاسلام، کے دل میں اپنی عزیر بن جلیل احمد خیر الاسلام، یا ریحان احمد رضا بن رئیس الدین قاضی خیر الاسلام، کے دل میں اپنی الفت سلیم اشرف بن اشتیاق احمد خیر الاسلام، اپنا مستانہ ثاقب بن ساجد خیر الاسلام، دیوانہ جانا سالم احمد عابد احمد خیر الاسلام، اپنا مستانہ اب بہار مدینہ کے طلبہ کرام توجہ فرمائیں، سہیل خان بن شکیل خان بہار مدینہ، بنا فضل رب ایان خان عمران خان بہار مدینہ، حسان رضا بن محمود خان بہار مدینہ، محمد شارف بن شیخ عارف الدین بہار مدینہ، عبد المالک بن عبد الرشید بہار مدینہ، الفیض بن جمیل احمد بہار مدینہ، فرحان بن محمد اشرف بہار مدینہ، عبید رضا بن لیاقت خان بہار مدینہ، عبداللہ بن علاء الدین شیخ بہار مدینہ، سعد رضا طفیل احمد بہار مدینہ، چلنا یا خدا کیف بن جاوید خان بہار مدینہ، آسان بنا شارق بن محمد صادق، چلنا اب حلیمہ ادریس کے طلبہ کرام توجہ فرمائیں، محمد شارق بن محمد صادق حلیمہ ادریس، بنا فضل رب سے محمد اظہر الدین محمد جاوید حلیمہ ادریس، حافظ قرآن سلمان بن محمد ایوب حلیمہ ادریس، خانہ کی سید ریحان بن سید ابراہیم حلیمہ ادریس، لیے سامان اویس احمد عرفان احمد حلیمہ ادریس، سنتوں پر استقامت عاقب احمد بن جمیل احمد حلیمہ ادریس، سارے سرپرست بیٹھ جائیں، مدینہ بیٹھ جائیں، کھڑے نہ ہو، طلبہ کرام بھی بیٹھ جائیں، سرپرست بھی بیٹھ جائیں، عاقب احمد جمیل احمد حلیمہ ادریس، امیر ایوب حلیمہ ادریس، توفیق خان آصف خان حلیمہ ادریس، عبد الرحمن فرید احمد حلیمہ ادریس، انس بن رفیق حلیمہ ادریس، انصاری محمد اظہار بن ندیم حلیمہ ادریس، سید زید سید فاروق حلیمہ ادریس، نعمان بن محمد مظہر حلیمہ ادریس، اب اولیاء مسجد والے توجہ فرمائیں، فیضان اولیاء بیٹھ جائیں، ابھی پروگرام بہت باقی ہے، بیٹھ جائیں، فیضان اولیاء طاہر خان وسیم خان ماشاءاللہ،
حسان بن اخلاق احمد فیضان اولیاء، شعیب بن شیخ آصف فیضان اولیاء، مزمل اشرف عزیز الرحمان فیضان اولیاء، ارشد بن شیخ عرفان فیضان اولیاء، سید جنید بن سید شکیل فیضان اولیاء، اپنی الفت دار طلبہ کرام بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں، مومن غلام محمد سید سلیم فیضان اولیاء، اپنی الفت ڈال دے یا الہی ان کے دل میں، اپنی الفت ڈال دے، اپنا مستانہ غلام محمد سید سلیم فیضان اولیاء، جانا بنا فیصل ملک شہزاد احمد، فیصل شہزاد، جانا بنا شاہد بن ایوب فیضان اولیاء، شاہد ایوب آئے، اسد بن شیخ شعیب فیضان اولیاء، قاسم بن شیخ حسن فیضان اولیاء۔ اب مسجد زینب کے طلبہ کرام، ایک طالب علم ہے حفیظ الرحمان بن عابد احمد، اور یہ دو طلبہ ہیں مومن سعد عامر بن رفیق احمد، مدرسۃ المدینہ حجن نسیم، انصاری قاسم بن نشاد احمد، سارے طلبہ بیٹھ جائیں، سرپرست بھی بیٹھ جائیں۔ یہ منظر آپ کو دیکھنے میں نہیں ملے گا پیارے محترم اسماعیل، توجہ سے دیکھیں، بڑا روح پرور منظر ہے۔ انصاری قاسم بن نشاد حجن نسیم، لافانی بن محمد آصف حجن نسیم، حسین بن آصف خان حجن نسیم، مومن محمد جنید شاہد حسین حجن نسیم، محمد مراد بن توصیف احمد حجن نسیم، جو بات اب پیارے محترم اسلامی بھائیوں، میں سید صاحب سے گزارش کروں گا کہ یہ حفظ والوں کو سند تقسیم کریں۔ اب آئیے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، شہر مالیگاؤں میں جو مدارسۃ المدینہ چل رہے ہیں، ان کے زیر اہتمام ہر مدرسے میں مسابقے ترتیب وار ہوئے ہیں۔ اس میں الحمدللہ مسابقہ نعت ہوا، مسابقہ تقریر ہوا، اور اسی کے ساتھ ساتھ پارہ حفظ مسابقہ ہوا، پارہ حفظ 300 پارہ مسابقہ ہوا، اسی طرح 1 تا 5 پارے مسابقے کا سلسلہ رہا، پھر اس کے بعد ماشاءاللہ ذہنی آزمائش کا بھی سلسلہ رہا، پھر 1 تا 30 پارے ناظرہ کا مسابقہ قرآن کریم ہوا۔ اس میں اول دوم سوم جو طلبہ کرام آئے وہ طلبہ کرام بھی توجہ فرمائیں۔ ابھی جو حفظ والے طلبہ کرام ہیں ان کو سندیں دی جا رہی ہے، میں سید صاحب سے گزارش کروں گا کہ اپنے ہاتھوں سے طلبہ کرام کو سند سے نوازیں۔ محمد شاہد بن سلیم احمد ماشاءاللہ، اس کے بعد ابرار محمد اشفاق، ارباز شیخ چاند، قریشی شیخ ارباز شیخ چاند ماشاءاللہ، مومن محمد عزیر سراج احمد، قریشی عاطف شیخ انیس ماشاءاللہ، مبارک ہو۔ اب آئیے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، اب میں مہمان سے گزارش کروں گا کہ آپ لوگ تشریف رکھیں۔ اب کنٹینیو کچھ انعامات اور ہیں
بہت زیادہ دیر تک کھڑے ہو جائیں گے, ایک لمبے وقفے سے کھڑے رہیں. الحمدللہ عز و جل مسابقہ نعت میں جو فرسٹ سیکنڈ تھرڈ طلبہ کرام آئے ہیں اب ان کے نام لیے جائیں گے, اور اسی طرح اس مسابقے میں جو طلبہ کرام کو یعنی جو طلبہ کرام پروگرام میں شریک رہے ان کو اعزازی انعام بھی دیے جائیں گے. جن کے نام لیتے جائیں وہ طلبہ کرام آتے جائیں. مسابقہ نعت میں فرسٹ نمبر پر جو طالب علم آئے تھے عاطف رضا شیخ آصف اولیاء مسجد, ماشاء اللہ. میں سید صاحب سے گزارش کروں گا کہ اس طالب علموں کو اپنے ہاتھوں سے انعامات سے نوازیں. سیکنڈ نمبر پر جو طالب علم آئے تھے اویس کلیم اتاری اولیاء مسجد, میں مفتی صابر مصباحی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اس طالب علموں کو انعامات سے نوازیں. اور تھرڈ نمبر پر جو طالب علم آئے تھے, تھرڈ پر 2 طلبہ کرام کو انعامات دیے گئے تھے, اور آپ کو حیرت ہوگی بتاؤں کہ اس مسابقے میں تینوں انعام اولیاء مسجد والے ہی لے گئے, فرسٹ سیکنڈ تھرڈ. بڑی اچھی کارکردگی رہی, اور ماشاءاللہ آج وہاں کی ٹیم فائنل میں بھی شریک رہی, لیکن 1 نمبر سے پیچھے رہ گئے. میں ان طلبہ کرام کو بھی بہت بہت مبارکباد دوں گا, بڑی اچھی کوشش اور کاوش رہی. تھرڈ نمبر پر جو طالب علم ہے ارشد شاہ صادق شاہ, میں مولانا شہزاد مدنی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ کرم نوازش فرما دیجیے, اس طالب علموں کو اپنے ہاتھوں سے انعامات سے نوازیں. اس کے بعد تھرڈ نمبر پر 2 انعامات دیے گئے ہیں محمود اظہار اشرفی, یہ خیر الاسلام کے طالب علم تھے, ان کو بھی انعام دیا جا رہا ہے. میں حافظ رفیق صاحب سے گزارش کروں گا اس طالب علموں کو اپنے ہاتھ سے انعامات سے نوازیں. اب آئیے تقریر میں فرسٹ نمبر پر جو طالب علم آئے تھے عادل شیخ جاوید اولیاء مسجد, تقریر میں بھی فرسٹ نمبر پر آنے والا مدرسہ اولیاء مسجد تھا. ماشاءاللہ یہ بھی طالب علم آ رہے ہیں. میں ریاض بھائی سے گزارش کروں گا کہ اس طالب علموں کو اپنے ہاتھ سے انعامات سے نوازیں. اس کے بعد عبد القادر, سیکنڈ نمبر پر جو طالب علم آئے تھے عبد القادر محمد اکبر فیضان مدینہ, انہوں نے سیکنڈ نمبر پر تقریر میں پوزیشن حاصل کی تھی. میں ہمارے حافظ امتیاز صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اس طالب علم کو اپنے ہاتھ سے انعامات سے نوازیں. تیسرے نمبر پر جو طالب علم آئے سلطان خلیل, یہ بھی فیضان مدینہ کے طالب علم ہیں, ان کو تھرڈ نمبر پر پوزیشن ملی. میں رفیق ٹاٹا صاحب سے گزارش کروں گا کہ اس طالب علموں کو اپنے ہاتھ سے انعامات سے نوازیں. تیسروں پارہ حفظ مسابقہ, جس میں فرسٹ نمبر پر جو طالب علم آئے حسنین تنویر خان حلیمہ ادریس, میں ہمارے چودھری صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ اسماعیل چودھری صاحب سے گزارش کروں گا کہ اپنے ہاتھ سے اس طالب علموں کو انعامات سے نوازیں. سیکنڈ نمبر پر جو طالب علم آئے ہیں اسماعیل ڈاکٹر احتشام, یہ فیضان مدینہ کے طالب علم ہیں. میں ہمارے انیس بھائی سے گزارش کروں گا, شیخ انیس بھائی سے گزارش کروں گا کہ اس طالب علموں کو اپنے ہاتھ سے انعامات سے نوازیں. ماشاءاللہ. تھرڈ نمبر پر جو طالب علم ہے وسیم عبد الرحمان, یہ خیر الاسلام کے طالب علم ہیں. میں حاجی رفیق اشرفی صاحب سے گزارش کروں گا کہ اس طالب علموں کو اپنے ہاتھ سے انعامات سے نوازیں. ایک تا 5 پارہ حفظ, اس کے اندر جو فرسٹ نمبر پر طالب علم ہے فیضان مدینہ سے خالد شفیق احمد, میں ہمارے شیخ چاند بھائی سے گزارش کروں گا کہ ان کے ہاتھوں اس طالب علموں کو انعامات دیے جا رہے ہیں. سیکنڈ نمبر پر عمر نوید احمد, یہ محدث اعظم مدرسۃ المدینہ کے طالب علم ہوتے ہیں. ان کو انعامات دینے کے لیے میں ہمارے قاری اظہار اشرفی صاحب سے گزارش کروں گا کہ اپنے ہاتھوں سے اس طالب علموں کو انعامات سے نوازیں. اس کے بعد تھرڈ نمبر پر جو طالب علم ہے طاہر عبد العزیز, یہ فیضان مدینہ کے طالب علم ہیں. انہوں نے تیسرے نمبر کی پوزیشن حاصل کی 1 تا 5 پارہ حفظ مسابقے میں. میں ہمارے معین الدین بھائی سے گزارش کروں گا کہ اس طالب علم کو اپنے ہاتھوں سے انعامات سے نوازیں. اب آئیے ایک تا 30 پارہ ناظرہ میں حسنین اشرف فیضان مدینہ, یہ طالب علم بھی فیضان مدینہ کے, ان کو فرسٹ نمبر کا انعام ملا. میں عقیل بھائی سے گزارش کروں گا کہ آئیں اس طالب علموں کو اپنے ہاتھ سے انعامات سے نوازیں. اس کے بعد سیکنڈ نمبر پر جو طالب علم آئے سعد رضا طفیل احمد, یہ مدرسۃ المدینہ سیدہ زینب کے طالب علم ہیں. میں محمود بھائی سے گزارش کروں گا کہ وہ بھی اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنے ہاتھ سے انعامات سے نوازیں.
اور تھرڈ نمبر پر جو طالب علم آئے ہیں عفان یاسین, یہ فیضان مدینہ کے طالب علم ہیں. میں سراج بھائی سے گزارش کروں گا کہ آئے اپنے ہاتھ سے انعامات سے نوازیں. ماشاء اللہ. تھرڈ نمبر پر جو طالب علم آ رہے ہیں عفان یاسین, یہ تھے ہمارے ماشاءاللہ یہ تھے ہمارے مسابقے کے جو انعامات تھے اول دوم سوم. اور آج کا جو سلسلہ ذہنی آزمائش فائنل کا سیگمنٹ ہوا, اس میں جو پیچھے رہ جانے والی ٹیم تھی, حالانکہ پیچھے نہیں آ گئی تھی, اولیاء مسجد کی جو ٹیم تھی وہ رہ گئی تھی, تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ ان طلبہ کرام کی دل آزاری نہ ہو, ان کے لیے بھی انعامات کی ترکیب کی گئی ہے. تو جو ہارنے والی ٹیم ہے, جو 5 طلبہ کرام تھے جو شریک ٹیم تھے, میں ان 5 طلبہ کرام سے گزارش کروں گا کہ وہ اوپر تشریف لے آئیں. حافظ ساجد صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آ جائیں. ڈاکٹر احتشام صاحب سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ وہ آپ بھی اسٹیج پر تشریف لائیں. مشتاق باپو سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی اسٹیج پر تشریف لائیں. آئے طلبہ کرام کو اپنے ہاتھوں سے انعامات سے نوازیں. آپ لوگ آئیں گے تو طلبہ کی حوصلہ افزائی بھی ہوگی. اپنے ہاتھوں سے ان طلبہ کرام کو انعامات سے نوازیں. آج کی جو فائنل فاتح ٹیم ہے مدرسۃ المدینہ بہار مدینہ, ان طلبہ کرام کو بھی انعامات کی ترکیبات کی گئی ہے. جو جیتنے والے ٹیم ہے ان کو انعامات جو ہے میں سید صاحب قبلہ سے گزارش کروں گا کہ سارے طلبہ کرام کو اپنے ہاتھوں سے انعامات سے نوازیں. حافظ رفیق صاحب سے بھی گزارش کروں گا, حافظ امتیاز صاحب سے بھی گزارش کروں گا, عبد المبین بھائی سے گزارش کروں گا کہ آ جائیں. 5 انعامات ہیں بھائی, 5 اپنے ہاتھوں سے دیں. اشفاق بھائی سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ بھی آ جائیں. ہمارے سلیم بھائی سے بھی گزارش کروں گا, شاہد صاحب کے والد صاحب, کہ وہ بھی آ جائیں. اپنا بھی ہاتھ لگا دیں, طلبہ کرام کی حوصلہ افزائی ہوگی. آ جائیں. جو فائنل ٹیم ہے وہ طلبہ کرام آ جائیں اوپر. 5 طلبہ کرام ہیں, ان کو جو فرسٹ نمبر جو ذہنی آزمائش میں ٹیم جیتی ہے ان کے لیے کچھ رقم بھی آئی ہے, نقد رقم. یہ بھی رقم میں وہ سید صاحب سے عرض کروں گا کہ طلبہ کرام کو نواز دیجیے گا. ماشاءاللہ تمام حفظ والے طلبہ کرام کے لیے 500 روپے جو ہے رفیق ٹاٹا صاحب کی طرف سے آئے ہوئے ہیں وہ دیے جا رہے ہیں. اور ایک اسلامی بھائی کی طرف سے کچھ رقم بھی آئی ہے. میں گزارش کروں گا کہ عقیل بھائی سے گزارش کروں گا کہ یہ رقم طلبہ کرام کو دے دیجیے گا. اور خوشخبری یہ ہے پیارے محترم اسلامی, جیسا کہ ابھی ہم نے سنا کہ طلبہ کرام کس انداز میں قرآن پاک پڑھ رہے ہیں. اللہ پاک کا احسان عظیم ہے کہ اس سال ہمارے مدرسۃ المدینہ کے ایک طالب علم حافظ محمد شاہد سلیم احمد, اس طالب علموں نے ایک نشست میں پورا قرآن پاک سنایا ہے. ماشاءاللہ ان کے لیے بھی کچھ نقد رقم کی ترکیب ہے مدرسۃ المدینہ کی طرف سے. میں سید صاحب سے گزارش کروں گا اپنے ہاتھ سے اس طالب علموں کو انعامات سے نوازے. اور سراج بھائی بھارت دودھ ڈیری والی کی طرف سے بھی ان کو کچھ نقد رقم آئی ہے. میں حاجی رفیق صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ ان کو اپنے ہاتھوں سے یہ تحفہ نواز دیجیے گا. ماشاءاللہ. اور سابقہ سال ایک طالب علم اور تھے ہمارے جنہوں نے ایک نشست میں سنایا تھا, ان کا انعام دینا رہ گیا تھا, تو آج وہ بھی کمپلیٹ کیے لیتے ہیں. حافظ احمد رضا محمد یونس, اس طالب علم نے بھی ایک نشست میں قرآن پاک سنایا تھا, ان کو بھی سید صاحب کے ہاتھوں انعام دیا جا رہا ہے. میں تمامی آئے ہوئے مہمان کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ آئے, اس بزم کی رونق ہوئی, اور آپ کا آنا اللہ پاک قبول بھی فرمائے. اور ان طلبہ کرام کے سرپرستوں کو بھی بالخصوص شکریہ ادا کرتا ہوں, اور جتنے بھی حفاظ کرام اور ہمارے مبلغین آئے ہوئے ہیں میں ان سب کا بھی تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ پاک سب کے کاروبار عمر و ایمان میں خوب خوب برکتیں عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. اور سب سے اہم بات, ان مدرسین کا شکریہ جنہوں نے
दिन रात को देखते हुए बल्कि ना देखते हुए इन तलबे कराम पर कोशिशें की, इनका बहुत बड़ा समरा है। अल्हम्दुलिल्लाह इन सारे मुदरिसीन के लिए भी तहफ़ आए हुए थे जो कि इन तक पहुंचा दिए गए। अब इंशाअल्लाह करीम एक ऐलान समात फरमा ले कि अल्हम्दुलिल्लाह सोजल हमारे रुकन मजलिस हाफिज मास कामली साहब जो इस प्रोग्राम को और दीगर मदारिस के निज़ाम को लेकर चल रहे हैं, मुंबई रीजन पर माशाअल्लाह सोजल इनकी जिम्मेदारी है। तो मैं हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद मुराद अत्तारी दामत बरकातुहुल आलिया से गुजारिश करता हूँ कि उनकी खिदमत में गुलाए अक़ीदत पेश फरमाएँ। निगरान डिस्ट्रिक्ट डॉक्टर रियाज साहब की खिदमत में भी अर्ज़ है कि इन्हें गुलाए अक़ीदत पेश फरमाएँ। हाफिज मास कामली साहब की खिदमत में। सुभान अल्लाह। हाथों हाथ जो एजाज़ी इनामात है वो भी तकसीम किए लेते हैं। मैं तलबा कराम का नाम लूंगा, वो तलबा कराम आते जाएं और फौरी तौर पर अपने इनामात ले जाए। मुदरिसीन से गुजारिश है कि नीचे ही तकसीम हाफिज मास कामली साहब की खिदमत में जो है गुलाए अक़ीदत पेश किया जा रहा है। तलबा कराम के नाम लिए जाएंगे इंशाल्लाह। इसके बाद जो है सारे तलबा बैठ जाएं। बैठेंगे तो इनामत दिए जाएंगे वरना नहीं। ये है कि ये इनामत तकसीम होने के बाद इंशाल्लाह सलातो सलाम होगा और फिर उसके बाद दुआ होगी। और जो भी मेहमान साहिबान आए हैं माशाल्लाह, और सारे तलबा कराम के लिए खाने का भी नज़्म है, तो प्रोग्राम के बाद सारे तलबा खाना खाकर ही जाएं। और जो इस्लामी बाहर से आए हैं और जो यहाँ के भी हैं उनसे भी गुजारिश है कि जो खाना नहीं खाए थे वो भी खाना खा करके जाएं। ये लंगर रज़विया है और न्याज की तरकीब की गई है माशाल्लाह। तो आप लोगों से गुजारिश है कि जाते जाते खाना खाकर भी जाएं। अब आइए तरतीब और ऐलान समात पर रफ़ाई का निज़ाम इस शोबे के तहत करती है। अल्हम्दुलिल्लाह सोजल माह रमज़ान में मुस्तहिक़ीन अफराद तक जो है राशन किट तकसीम करने के लिए इस बस्ते पर आप जाकर राब्ता फरमाएं। एक किट जो है 1500 रुपये की है। तो आप मुस्तहिक़ीन तक इमदाद करना चाहते हैं, उनकी खैर ख्वाही करना चाहते हैं, राशन किट पहुँचाना चाहते हैं, तो हमारे ज़िम्मेदारान वहाँ पर तशरीफ़ फरमाए। जाते जाते आप इनसे रब्ता कीजिए। ये एक बहुत बड़ा काम है और कार सवाब का काम है, लिहाजा इस कार खैर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और सवाब दारीन के मुस्तहिक़ बने। और एक खुशखबरी भी ये प्यारे मोहतरम इस्लामी भाइयों, 30,000 राशन किट तकसीम हो चुकी है और एक राशन किट 1500 रुपए की है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि माह रमज़ान में अक्सर होता है कि हर इस्लामी भाई कई गरीबों में अपने राशन पहुंचाते हैं, तो आप दावत इस्लामी से रब्ता कीजिएगा, दावत इस्लामी के मुबल्लिगीन से रब्ता कीजिएगा। इंशाअल्लाह करीम आपको पूरी मुकम्मल रहनुमाई करेंगे। और राशन किट जो तकसीम करना चाहते हैं पीछे बस्ता लगा हुआ, उनसे रब्ता कर दीजिएगा। और एक खुशखबरी और बताऊं कि 3.5 लाख प्लांटेशन अब तक के इंडिया में हो चुके हैं। ये जीएनआरएफ का शोबा है माशाल्लाह, बड़े अच्छे अंदाज में ये शोबा काम कर रहे हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है जाते जाते इस बस्ते पर भी विजिट करते हुए जाए, इंशाल्लाह बहुत फायदा होगा। और हमारे चांद चीजा की तरफ से, शेख चांद चौधरी साहब की तरफ से बुरहानुद्दीन साहब को, हाफिज अजनाब साहब, हाफिज अब्दुल माजिद, हाफिज गुलफाम हुसैन, हाफिज फैज, इन तमाम इस्लामी भाइयों को जो भी मुदरिसीन है उनके लिए कुछ ड्रेस और उनकी तरफ से इमाम शरीफ की तरकीब है। तो मैं चांद भाई से भी गुजारिश करूंगा कि अपने हाथों से इस मुदरिसीन को दे दें ताकि उन तक ये भी तोहफे पहुंच जाए। अब आइए सलातो सलाम
کی کون جی کرے ان کی نافذ حکومت لا ہو سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور دیتے سب ان کی شوکت پہ لا ہو سلام مجھ سے خدمت کے خود سیکھا ہے رضا مجھ سے خدمت کے خود سیکھا ہے پر رضا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبه يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحبه يا نور الله پیارے اسلامی بھائیو، ماشاءاللہ آپ نے دیکھا دعوت اسلامی کی کوششیں، ذمہ داران کی، مدرسین کی، مبلغین کی اتنی ساری کوششیں ہیں ماشاءاللہ، پڑھا بھی رہے ہیں، تحفے بھی دے رہے ہیں، مبارکبادیاں بھی دے رہے ہیں۔ آپ سے آخری ریکویسٹ کروں گا، ماہ رمضان کی آمد ہے اور دعوت اسلامی کے صرف ایک ڈپارٹمنٹ کو آپ نے دیکھا ہے اور آخر میں GNRF کا تذکرہ ہوا، اس کے علاوہ دعوت اسلامی کے اتنے سارے ڈپارٹمنٹ سے، جامعۃ المدینہ، مدرسۃ المدینہ، بالغان، ایڈلٹس، یہ اتنے سارے، اور انڈیا بھر کے اندر اتنے سارے شعبہ جات ہیں جن کے اخراجات آپ سب جانتے ہیں، آپ کے سامنے ہیں۔ برائے کرم آپ سے آخری ریکویسٹ کروں گا کہ آپ نے وقت دیا ہے، کوششیں کی ہیں، اب دعوت اسلامی کو آپ ماہ رمضان میں نہ صرف اپنے زکوٰۃ سے بلکہ نفلی صدقہ، رمضان شریف کے اندر میں صرف زکوٰۃ نہیں نکالی جاتی ہے بلکہ اللہ کی راہ میں خوب دل کھول کر کے خرچ کیا جاتا ہے۔ دعوت اسلامی کے کام آپ دیکھ رہے ہیں، اتنی کوششیں آپ دیکھ رہے ہیں اور اس کے نتائج، اس کے ریزلٹس بھی دیکھ رہے ہیں، تو کیوں نہ ہم دعوت اسلامی کو نہ صرف زکوٰۃ دے کر کے، یعنی زکوٰۃ تو یہ ہمارا حق ہے ہی ہمارے مال کا، لیکن دعوت اسلامی کے لیے ہم اپنے پاک مال میں سے بھی جتنا ہو سکے خوب دل کھول کر کے انشاءاللہ عزوجل، جب بھی ہمارے مبلغین، ذمہ داران، ہمارے مدرسین، قاری صاحبان، ناظرین صاحبان آپ کے پاس آئے تو ان کو آنا بھی نہ پڑے بلکہ میں تو کہوں گا، بلکہ ہم نے خود بڑھ کر کے دعوت اسلامی کے مراکز میں، مدارس میں پہنچ کر کے انشاءاللہ عزوجل ہم دعوت اسلامی کا فائنینشلی طور پر، مالی طور پر ضرور سپورٹ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ سے عرض کروں گا کہ الفاتحہ۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا رب مصطفیٰ عز و جل، اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر دینی مجلس منعقد ہوئی، ہر چھوٹے بڑے نے حتی المقدور حسب استطاعت اس میں حصہ لیا، اس میں ہونے والی تمام خامیاں اور غلطیوں کو معاف فرما۔ ہمارے ماں باپ بھائی بہن اساتذہ پیر و مرشد تمام امت کی مغفرت فرما۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر طلبہ کرام موجود ہے، انہیں قاری قرآن، حافظ قرآن، عالم قرآن، مفتی اسلام بنا۔ سرپرست حضرات موجود ہے، ان سب کی تمام نیک جائز تمناؤں کو پورا فرما، ان کے کاروبار میں خوب خیر و برکت کا نزول فرما، ہم سب کی تمام نیک جائز تمناؤں کو پورا فرما، دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں استقامت عطا فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ، ہم سب مدینے میں لبر لا الہ الا میں دعوت اسلامی کا سوال سنتوں پر اجتماع ہوتا ہے، آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ اس میں شرکت فرمائیں اور ماہ رمضان